راستہ طے کر رہے ہیں. طے کرتے کرتے دو مسافر ساتھ میں ہیں, ایک دوسرے سے بات ہو گئی, پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے ان سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا راستہ مسجد اقصی کی طرف, فلسطین کی طرف, اور انہوں نے کہا میرا راستہ جو ہے وہ کوفے کی طرف ہے, مدینے کی طرف ہے, یا مکے کی طرف. وہ راستے بڑھتے ہیں, وہاں سے راستہ چوراہا ہے, راستے مختلف ہوتے ہیں اور ڈیوائڈ ہوتے ہیں. جب وہاں پہ پہنچے تو حضرت علی نے مسافر سے جو کہا تھا کہ میرا راستہ اس طرف ہے, اس طرف نہ جائے, آپ بھی اسی راستے کی طرف چلے کہ جدھر مسافر جا رہا ہے. جیسے ہی اس نے اپنے ساتھ حضرت علی کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا میرا راستہ ہوا اور آپ میرے ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کیونکہ ہمارے اسلام نے جہاں عقائد اور اصول پڑھائے ہیں اور سکھائے ہیں, وہاں ایک اور ہمیں احکام دیا ہے اور ایک اور ہمیں عملی اعتبار سے ہماری تدریس کی ہے, اور اس کا نام ہے اخلاق. تو یہ کیا ہے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں اخلاق کو سکھایا ہے کہ جب کسی کے آپ ہم سفر ہو جاؤ تو اسے چند قدم تک اس کے راستے پر چھوڑ کے آؤ, تاکہ اسے اس بات کا احساس رہے کہ مسافر میرا بڑا اچھا تھا, کردار کے اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے. اس نے ہم نے جو بات اس کا کہا وہ سمجھ لیا, اس نے فوراً اپنا راستہ روکا اور روکنے کے بعد فرمایا کہ یہ اسلام جس کی تم بات کر رہے ہو, یہ اخلاق جس کی تم بات کر رہے ہو, یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ کہ میرے محمد نے, میرے پیغمبر نے, میرے رسول نے. اور وہ کون ہے؟ کہ وہ مدینے کا گورنر, یا مدینے کا حاکم, مدینے کا رسول جو شہر مدینہ تھا اور جس میں پیغمبر اسلام ہجرت کر کے آئے. اس نے کہا کہ میں اپنے راستے کو منقطع نہیں دیتا اور تم مجھ پر ایک رحم کرو, تمہارا تھوڑی دیر کا میرے ساتھ سفر کرنا میرے اوپر اتنا اثر انداز ہوا اور تمہاری باتوں نے میرے اوپر اتنا اثر کیا کہ اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنا سفر منقطع کر کے تمہارے اس پیغمبر سے ملاقات کروں کہ جو اتنا خوبصورت مذہب لے کے آیا ہے, کہ جو اتنی اچھی سیرت سکھاتا ہے, اتنا اچھا اخلاق سکھاتا ہے. چلو میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. وہ رسول و حاکم جسے تم رسول کہہ رہے ہو وہ کیسا ہو؟ اب وہ پلٹا, اور پلٹنے کے بعد آئے اور مدینے میں دیکھا کہ کوریہ نشین منقسم المزاج شخصیت زمین پر بیٹھی ہوئی ہے, اور تھوڑا سا کپڑا اور تھوڑی سی چٹائی بچھی ہوئی ہے کھجوروں کی شاخوں کی, اور اس پر وہ شخصیت بیٹھی ہے